یہ حدیث تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من دل علی خیر، جو آدمی خیر کی بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے، خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرے، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو اس آدمی کے لیے وہی اجر ہے جو اس خیر کے کام کرنے والے کے لیے۔ اور ایک روایت میں عاملہ کا بھی لفظ ہے کہ جو اس خیر کے کام، اس خیر کے عمل کے کرنے والے کے لیے جو اجر ہے، اس آدمی کو بھی اللہ وہ ثواب دیں گے، وہ اجر دیں گے جو کسی کو متوجہ کرے کہ فلان خیر کا کام، یہ کام کرو۔ کسی غریب، مسکین و فقیر کے ساتھ خود تعاون نہیں کر سکتے، کسی اور سے کہتے ہیں کہ آؤ یہ کام کرو۔ اور یہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ انی ابدع بی فاحملنی، کہا کہ میرے سواری جو ہے وہ تک کے چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، فاحملنی، مجھے سوار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، ما عندی، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ ادھر ایک آدمی موجود تھے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، انا ادلہ علی من یحملہ، میں اس آدمی کے بارے میں ان کو بتاؤں گا کہ جس کے پاس یہ جائیں گے وہ اس کو سواری دیں گے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی من دل علی خیر، جو آدمی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرے، کسی خیر کی طرف کسی کو لے جائے اور خود خیر کام نہیں کر سکتے، کسی کوئی اور کرے، تو یہ جو لے جانے والا ہے اور جو متوجہ کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ اجر دیں گے۔ اس لیے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سارے مسکین لوگ، فقیر لوگ موجود ہیں، ہر گھر کے آس پاس میں غریب لوگ موجود ہیں، مستحقین موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آدمی اپنی جیب سے کوئی نہ کوئی نکالے، اس لیے کہ ہر آدمی کی جیب میں اللہ نے مسکینوں فقیروں کا حق رکھ دیا۔ فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کے جو مانگتے ہیں، جو سائل ہے، اور جو محروم ہے، جو مانگتے نہیں، ان کا بھی حق ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کہے کہ فلان آدمی مستحق ہے۔ خاص کر آج کل کی سردی کے موسم میں آپ کے پڑوس میں اب دیکھیں کسی کو بستر کی ضرورت ہے، اب بستر پہنچائے، کسی کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اب گرم کپڑے پہنچائے، کسی کو گھر میں رضائیوں کی ضرورت ہے، اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح آج کے ارد گرد جو دینی مدرسے ہیں اس میں بہت غریب مستحق طالب علم ہے، آپ کوشش کریں مدرسوں میں جائیں، طالب علموں کے لیے آپ جراب لے لیں، معمولی چیز ہے، اب لے، اللہ آپ کو بہت اجر دیں گے۔ کسی کی چپل نہیں ہے، آپ اس کو چپل دے کے خرید کے دے دیں، کسی کپڑے نہیں ہے، کپڑے خرید کے دے دیں۔ مدارس کے آج کل کے مہنگائی کے دور میں بجلی کی بل، گیس کی بل کے مسائل ہے، اور مدرسوں میں جو قیام و طعام کے انتظام ہے تو مدارس کو اس میں بہت زیادہ، مدارس کے انتظامیہ کو اس میں بہت زیادہ دشواریاں درپیش ہے۔ تو ان حالات میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب خیر لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں تعاون کرنا چاہیے، اور جو لوگ خود نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اس طرف توجہ کریں۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشروں میں خیر غالب ہے، اچھے لوگ، ہم نے جب بھی کسی کے حوالے سے کس سے بات کی لوگوں نے بہت تعاون کیے۔ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے روتے ہیں، بیچارے بہت مستحق ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ قرآن نے فرمایا کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقراء کے لیے، ان فقراء کے لیے، للفقراء الذین احصروا فی، جو اللہ کے راستے میں بند ہے، روکے ہوئے ہیں، وہ نہیں نکل سکتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ جس کو علم نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں، وہی سمجھتے کہ مالدار آدمی ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ تعرفهم بسیماہم، تم اس کو نشانی سے پہچانو، اس کے آمدن پوچھو، اس کے آمدن کے ذرائع پوچھو، اس کو معلوم کرو، اگر وہ مستحق ہے تو ان کے تعاون کرو۔ اور قرآن بھی فرمایا لیسألون الناس الحافہ، وہ منہ کھول کے کس سے نہیں مانگتے، چمٹ کے نہیں مانگتے، تو
تو تم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دے دو۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم خود بھی، ہر آدمی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیے، آگے دے دے، کوشش کرے، اللہ اور دیں گے۔ اور جو خود نہیں کر سکتے، بہت سارے مسائل ہیں، لوگوں کی پریشانی ہے، تو ان لوگوں کو توجہ دلائے کہ فلان آدمی کے مسئلہ ہے، اس کی مدد کرو، فلان کے مسئلہ ہے۔ اور جو آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں کوئی آدمی مشغول ہو، اس میں مصروف ہو، اللہ ان کی حاجتوں میں، اللہ اس کی حاجتوں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی، اور لوگوں کی غم و درد اور دکھ میں شریک ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔